بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدا کے اسم غیر متمکن مبنی است و اما اسم متمکن معرب است بشرط آن کے در ترکیب واقع شود و فعل مضارع معرب است بشرط آن کے از نون ہائے جمع مؤنث و نون تاکید خالی باشد۔ پس در کلام عرب بیش ازیں دو قسم معرب نیست باقی ہمہ مبنی است و اسم غیر متمکن اسم است کہ با مبنی اصل مشابہت دارد و مبنی اصل سے چیز است فعل ماضی و امر حاضر معروف و جملہ حروف و اسم متمکن آن است کہ با مبنی اصل مشابہ نہ باشد۔ فصل بدا کے اسم غیر متمکن 8 قسم است۔ اول مضمرات چو انا من مرد و زن ضربت زدم من و ایایا خاص مرا و ضربنی بزد مرا ولی مراد این ہفتاد ضمیر است۔ چاردہ مرفوع متصل، چاردہ مرفوع منفصل، چاردہ مرفوع منصوب متصل، چاردہ منصوب منفصل، چاردہ مجرور متصل۔ ہاں جی، یہ ہے سبق آپ کا۔ آج آپ جو ہے نا آپ اس کو جو ہے اگر نوٹ بنانا چاہیں تو وہ بنا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ویڈیو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے فون پر جاتی ہے تو اگر آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لکھنا چاہیں تو اس کو پاز کرتے جائیں، لکھتے جائیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اب میں آپ کو جو ہے نا آج یہ صرف میر میں ناو میر میں آج 2 چیزوں کا ذکر انہوں نے کیا، معرب کا اور مبنی کا۔ تو سنیے، اسم جو ہے نا ہم نے کہا تھا نا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف۔ اسم جو ہے اس کی پھر آگے کئی تقسیمیں ہیں۔ ہاں جی، اسم ایک تو ہم نے صرف میں بھی پڑھا ہوگا، اسم یا جامد ہوگا یا مشتق ہوگا یا مصدر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جامد وہ ہوتا ہے جو نہ وہ کسی سے نکلے نہ کوئی چیز اس سے نکلے، جیسے راجلون ہے، فارسون ہے، راجلون مرد، فارسون گھوڑا، ہاں جی، حمارن گدھا۔ اب اس کی نہ کوئی مصدر ہے نہ اس کا کوئی فعل ہے، جس سے نکلے وہ تو مصدر ہوتی ہے نا، اور جو نکلے وہ صیغہ ہوتا ہے، مشتق ہوتا ہے۔ راجلون یا کسی نہ کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی نکل سکتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسم کون سا اسم ہے؟ اسم جامد۔ دوسرا ہے اسم مصدر۔ اسم مصدر وہ ہوتا ہے جو کسی سے نہ نکلے، جو کسی سے نہ نکلے لیکن اس سے صیغے نکلے، جیسے آپ فارسی میں زدن مصدر ہے تو زد اس کی جو ہے نا ماضی مطلق ہے، ہاں جی، اور جو ہے زند اس کا فعل مضارع ہے، زن جو ہے زن بزن یہ اسم فاعل ہے، امر ہے، اور مزن یہ نہیں ہے، زنندہ یہ اسم فاعل ہے، زدہ یہ اسم مفعول ہے، تو یہ سارے اس سے نکلے ہیں۔ تو مصدر جو ہے نا وہ مطلب یہ ہوتی ہے جس سے صیغ نکلیں، وہ کسی سے نکلے۔ تیسری قسم کی اسم کی اسم مشتق۔ اس مشتق کا ان سے کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، میں نے کئی دفعہ بتایا، جو مصدر سے نکلے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مشتق۔ اب وہ 12 چیزیں نکلتی ہیں جو جیسے میں نے آپ کو صرف میں بتایا تھا، 12 چیزیں مصدر سے نکلتی ہیں جن میں 6 فعل ہیں اور 6 اسم ہیں۔ فعل کون سے ہیں؟ ماضی، مضارع، جاد، نفی، امر، نہیں، یہ سارے فعل ہیں نا۔ ماضی، مضارع، ہاں جی، مجہول اسی کے اندر آ جاتا ہے، جاہد، نفی، ہاں جی، امر اور نہیں۔ نفی موقت بال اور نصب بھی انہی کے اندر آتا ہے۔ یہ 6 فعل ہو گئے اور 6 اسم نکلتے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ اور اسم زمان۔ یہ ظرف جو ہے نا 2 قسمیں ہوگی، زمان اور مکان، اسم آلہ اور اسم تفضیل۔ تو یہ 6 اسم ہوتے ہیں، یہ بھی اسے نکلتے ہیں۔ تو یہ ایک اسم کی ایک تقسیم ہے۔ پھر جو ہے نا اسم یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یہ دوسری تقسیم اسم کی ہے۔
اسم مذکر ہوگا یا اسم مؤنث ہوگا. ہاں جی، جس میں اب آپ جو ہے نا آپ دیکھیں گے نا جب آپ گرامر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. اگر اسم ہے تو اسم مشتق ہے، اسم مصدر ہے، اسم جامد ہے، یا اسم مذکر ہے، اسم مؤنث ہے. ہاں جی، یہ آپ دیکھیں گے. ایک تقسیم اس کی یہ ہوگی کہ اسم جامد مشتق مصدر، دوسری تقسیم ہوگی اسم یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. تیسری تقسیم کہ اسم جڑا واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا. ٹھیک ہے نا. آج واحد ہوگا، جس طرح احد ہے، احد اسم ہے نا، تو یہ واحد ہے، یعنی اس کا جو ہے نا. اور اگر آپ رجلان کا ہے تو یہ ہے اسم، اور یہ کیا ہے، تثنیہ ہے. یا آگے اگر جمع کا صیغہ لے آئیں، ہاں جی، جیسے ضاربونا، تو یہ اسم ہے لیکن کیا ہے، جمع ہے. تو اسم کی یہ ایک تقسیم ہے. ایک تقسیم ہوگی کہ اسم جامد ہوگا، مشتق ہوگا، مصدر ہوگا. دوسری تقسیم اسم مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا. تیسری تقسیم یہ کہ اسم واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا. پھر آگے ایک اور تقسیم ہے کہ اسم جو ہے یہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. اسم معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. معرفہ کیا ہوتا ہے، ڈیفینٹ شے. معرفہ کس کو کہتے ہیں، ڈیفینٹ شے، یعنی جس چیز کا معلوم ہو کہ یہ فلاں چیز ہے، معین چیز، وہ کیا ہے، معرفہ. اور نکرہ کیا ہے، جو انڈیفینٹ ہو. انڈیفینٹ ہوتا ہے، انڈیفینٹ ہوتا ہے، انڈیفینٹ ہو، جس کا یعنی جس کا شور نہ ہو کہ یہ کیا ہے، وہ نکرہ ہوتا ہے. اور اس کی دوسری تعریف تقسیم اس کی معلومات یہ ہے کہ جس کے اوپر الف لام آ جائے وہ کیا ہوتا ہے، معرفہ. وہ کیا ہوتا ہے، معرفہ. اور جس پر تنوین آ جائے وہ کیا ہوتا ہے، نکرہ. جیسے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں معرفہ کون سا ہے، کون سا ہے، الکتاب. تو جس پر بھی، اسی طرح لفظ اللہ ہے، یہ کیا ہے، معرفہ ہے نا. ہاں جی، جس پر بھی الف لام آ جائے، اہدنا الصراط المستقیم، الصراط کیا ہے، معرفہ، المستقیم کیا ہے، معرفہ. تو جس پر الف لام آ جائے وہ کیا ہے، معرفہ. اور جس پر تنوین، الف لام تو نکرے پر تنوین نہیں آتی، کیونکہ تنوین نکرے پر تو آ نہیں سکتی، کیونکہ تو معرفہ کی صفت ہے. اور جس پر تنوین آ جائے، معرفہ پر تنوین نہیں آتی، کہ جب الف لام آئے گی تو آپ کو تنوین کیسے آئے گی. آپ کوئی چیز دکھا دیں جہاں الف لام بھی آئے اور آگے تنوین بھی آ جائے، ہاں جی، وہ نہیں آتی. تو معرفہ جو ہے نا اس پر الف لام آئے گا، وہ معرفہ ہے. اور نکرہ ہے، اس پر کیا آئے گی، تنوین آئے گی. جیسے آپ ان مع العسر یسرن، ان مع العسر یسرا، اس میں مجھے بتائیے کہ معرفہ کون سا ہے، نکرہ کون سا ہے. ہاں، معرفہ، یسرن از نکرہ. اسی طرح آگے دو پھر آ رہے ہیں، مع العسر پھر آ گیا نا، وہ الف لام ہے، وہ کیا ہے، معرفہ. یعنی دو دفعہ معرفہ آتا ہے. اور یسرن آگے پھر نکرہ ہے، یسرا جو ہے، یسران اصل میں تھا. تو اب پتہ چلا کہ ایک تقسیم اس کی ایک معرفہ اور نکرہ کی. اسی طرح اب ایک اور تقسیم اس کی ہے، معرب اور مبنی. اسم کی تعریف اور کون سی ہے، معرب اور مبنی. معرب کیا ہوتا ہے، معرب وہ ہوتا ہے کہ جب مختلف عامل آئے تو اس کا آخر جو ہے نا، آخری حرف وہ بدلتا جائے. کبھی اس پر پیش آ جائے، کبھی اس پر زیر آ جائے، کبھی اس پر زبر آ جائے. کیونکہ عامل اگر عامل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پیش آئے تو پیش آئے گی. اگر عامل چاہتا ہے کہ زبر آئے تو زبر آئے گی. اگر عامل چاہتا ہے کہ زیر آئے تو زیر آئے گی. یعنی اس کے چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جا آنی ہے، آیا، تو یہ فعل بھی ہے، مفعول بھی ہے. تو آگے اس کا فاعل چاہیے، تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا، تو زیدون آئے گا، رائٹ. رأیتو، یہ فعل فاعل دونوں، یہ فعل اور مفعول دونوں ہیں، فعل اور فاعل دونوں، فعل اور فاعل دونوں رأیتو. تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے، مفعول چاہیے. تو مفعول کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے.
تو عامل چاہتا ہے کہ یہ مفعول چاہیے تو اس پر 2 زبریں آئیں گی۔ مررت بزید، میں گزرا زید کے پاس سے، میں نے آپ کی کئی مثالیں پہلے بتائی ہیں، تو با عامل ہے، تو با کیا چاہتا ہے کہ زید مجرور ہو، تو یہ مضاف مجرور ہو گئی ہے، کیا نام بزید مجرور ہوگا، ایک یہ تقسیم ہو گئی۔ اب مورب ہوتا ہے کہ جو مختلف عامل سے اس کا آخر بدل جائے، یہ آپ نے انوار صاحب سے بھی پڑھا ہے، میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ مبنی کیا ہوتا ہے کہ جس کے جو مرضی عامل آ جائے، جس کا آخر چینج نہ ہو۔ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو 2-3 مثالیں دی تھیں، ایک میں نے دی تھی ہا اولائے، یعنی جانی ہا اولائے، رأیتو ہا اولائے ومررت بہا اولائے۔ اب یہ ہا اولائے جو ہے نا، یہ تینوں قسموں میں جہاں فاعل کی جگہ، مفعول کی جگہ یا مجرور کی جگہ جہاں بھی آیا ہے نا، یہ ایک ہی قسم ہے، اس کی کوئی چیز آخر میں چینج نہیں ہوئی، تو یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن وہ مثال غلط تھی، میں نے اس وقت آپ کو دی تھی کیونکہ آپ اتنی چیزیں، بہت ساری چیزیں جو ہے نا ذہن میں نہیں رکھ سکتے۔ میں نے کہا تھا کہ جاءنی موسیٰ، ہاں جی، رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، یا جاءنی عیسیٰ رأیت عیسیٰ مررت بعیسیٰ، یا میں نے کہا تھا وہ جو ہے نا جاءنی یحییٰ رأیت یحییٰ مررت بیحییٰ، میں نے کہا تھا کہ یہ مبنی ہے، اور صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، حالانکہ یہ مبنی نہیں ہے، یہ مبنی نہیں ہے۔ پچھلی ویڈیو میں اگر کوئی آدمی سوچے کہ میں نے غلط کہا، تو آپ کا ذہن بنانے کے لیے کہ جس کا آخر چینج نہ ہو وہ مبنی ہوتا ہے، لیکن جس کا آخر چینج نہ ہو ضروری نہیں کہ وہ صرف مبنی ہی ہو۔ اس میں جو ہے نا موسیٰ پر یا عیسیٰ پر جو الف ہے اوپر کھڑی زبر، یہ اس کو الف مکسورہ کہتے ہیں، چھوٹی الف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف مکسورہ۔ تو یہ مبنی نہیں ہے، یہ الف مکسورہ کی وجہ سے اس کا اعراب چینج نہیں ہوتا، اور اس کی تقسیم ایسے ہوتی ہے کہ جو اعراب چینج ہوتا ہے یا لفظاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا، لفظاً ہوگا یا تقدیراً۔ لفظاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ پہلے پیش تھی، اب زبر ہے، اب زیر ہے، اور تقدیراً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ایک ہی اعراب آ رہا ہے، لیکن آپ کا مائنڈ یہ بتا رہا ہے کہ جہاں جو ہے نا یہ زبر زیر پیش میں یہ چینج نہیں ہو رہا، یہ بے شک چینج نہیں ہو رہا، لیکن حقیقتاً جو ہے نا اس کا اعراب چینج ہو رہا ہے، تو تقدیراً یا معناً یہ چینج ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ، عیسیٰ، یا ان میں جو الف لام، یہ الف کھڑی زبر یہ کون سی ہے؟ الف مکسورہ ہے، تو یہ مبنی نہیں ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو غلط فہمی نہ لگے، یہ مبنی نہیں ہے، یہ الف مکسورہ ہے، اور اس کا اعراب جو چینج نہیں ہو رہا تو تقدیراً نہیں ہو رہا۔ تو اب پتہ چلا کہ جو اب دونوں شکلیں سیم قسم کی ہیں کہ مبنی وہ ہوتا ہے جس کا اعراب چینج ہی نہ ہو، تو دوسرا جو ہے نا الف مکسورہ کا اعراب بھی چینج نہیں ہوتا لیکن تقدیراً چینج ہو رہا ہے۔ جب آپ گرامر پڑھیں گے نا تو اس کا ترکیب اس کے ساتھ کریں گے، تقدیراً کے ساتھ اس کا چینج ہو رہا ہے۔ تو اسم کی تقسیم کون سی ہے؟ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ اب اس میں ایک اور قسم آ گئی کہ اسم جو ہے یا متمکن ہوگا، یہ اس معرب اور مبنی کے اندر جو ہے نا ایک اور قسم آتی ہے کہ اسم یا متمکن ہوگا یا اسم غیر متمکن ہوگا۔ کیا کہا میں نے؟ اسم متمکن ہوگا یا اسم غیر متمکن ہوگا۔ اسم متمکن معرب ہے، اسم متمکن کیا ہے؟ معرب ہے، اور اسم غیر متمکن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مبنی ہے۔ ہاں جی، اسم متمکن معرب ہے اور اسم غیر متمکن مبنی ہے۔ اب اس کی تھوڑی تفصیل ہے، اس لیے نا آپ جو ہے نا اس کو ذہن میں رکھیے کہ اسم متمکن معرب ہے، لیکن کس شرط میں؟ اس شرط کے ساتھ ایک کنڈیشن ہے، وہ کنڈیشن کیا ہے؟ کہ جب وہ ترکیب میں واقع ہو، ترکیب میں واقع۔ اب یہ لفظ ہے، یہ آپ کو سمجھانا پڑے گا، آپ غور سے میری بات سنیں بار بار، شاید یہ آپ کو اچھی طرح سمجھیں۔ ترکیب میں واقع کیا ہو کہ مثلا آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی عربی کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی کتاب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں،
جب حدیث پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھ رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ پڑھ رہے ہیں. یا مثال کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں کہ جو ہے نا کوئی بھی آیت پڑھ رہے ہیں یا کوئی حدیث پڑھ رہے ہیں، تو جب آپ عبارت پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی یا حدیث کی یا کوئی عربی کی کتاب کی، تو یہ کیا ہے؟ یہ ترکیب ہے. ہاں جی، یہ کیا ہے؟ ترکیب ہے. اس میں آپ کیا کہیں گے کہ من حرف جار، ہاں جی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، من حرف جار، الف لام حرف تعریف، الناس جو ہے لفظاً مجرور، یہ ترکیب ہے. جب اس طرح چلتے جائیں گے نا، اب آگے اگر کوئی لفظ آ گیا، ہاں جی، معرب آ گیا، تو آپ اس پر کیا کریں گے؟ زبر زیر پیش لگائیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر مبنی آ گیا تو آپ اس پر زبر زیر نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ عبارت ہے، یہ عبارت ہے. اگر عبارت میں آ جائے، ہاں جی، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ معرب. وہ کیا ہوتا ہے؟ معرب. ہاں جی، مثلا زیدن ہے، انسن ہے، یا عابدن ہے، عابد ہے. اب لوگوں کے نام دیں، عابد ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، یونس ہے، یہ کوئی بھی یہ نام ہے. اس کو اب ترکیب میں لانے کا اور بغیر ترتیب کے لانے کا، ترکیب کے لانے کا، یہی فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں. ذرا غور سے سن لیجیے. یہ بات جو ہے نا آپ کو شاید کوئی پیچھے سمجھائے یا نہ سمجھائے. جب آپ بغیر ترکیب کے بولیں انس، زید، عابد، عمر، بکر، آپ کو عبارت نہ بنائیں. یہ نہ کہیں کہ جاءنی انسن، یہ نہ کہیں کہ رأیت انسن، یہ نہ کہیں کہ مررت بانسن. یہ عبارت نہ پڑھیں. ایسے خشک نام لیں، انسن یا عمر یا بکر یا زید، یہ نام لیں بغیر عبارت کے، بغیر یہ ترکیب، بغیر ترکیب کے. تو اعراب کون سا ہوگا؟ ہاں بولے مرفوع ہوگا. جب بھی بغیر عبارت کے آپ نام لیں، ہاں جی، زید لکھیں لیکن آگے پیچھے کچھ بھی نہ ہو، آپ اس پر پیش لکھیں یا نہ لکھیں، آپ اس کا کوئی چیز لکھیں یا نہ لکھیں، لیکن حقیقتاً جب بغیر عبارت کے آپ کوئی لفظ لکھیں، نام لکھیں کسی کا، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مرفوع. تو یہ کیا ہے؟ ہاں جی، یہ ہے نا، یہ ترکیب کے بغیر واقع ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مبنی. یہ کیا ہے؟ جب ترکیب کے بغیر واقع ہو تو یہ اعراب کیا آئے گا؟ ہمیشہ کون سا اعراب آئے گا؟ پیش. تو وہ کیا ہے؟ مبنی. اور اسی انس کو اگر آپ ترکیب میں لائیں، عبارت میں لائیں، آپ کہیں کہ جاءنی انسن، رأیتو انا سن، مررتو بانا سن. تو اب دیکھو یہ ترکیب میں آیا نا، اب یہ کیا ہو گیا؟ معرب ہو گیا. میری سمجھ آئی آپ کو؟ کیا کہا بھلا میں نے؟ اگر اسم متمکن ہو، اگر یعنی اس میں اعراب لگے ہوں تو وہ ہوتا ہے، معرب ہوتا ہے. اور اعراب لگے ہوں، اعراب تو لگانے تاب ہیں. جب وہ بار آگے دے پہلے اعراب کیسے لگا سکتے ہیں آپ؟ اگر آپ اس کو ترکیب میں لائیں گے تو وہ یعنی معرب ہوگا. اور اگر آپ ترکیب میں لائیں گے، یعنی عبارت اس کی بنائیں گے، ترکیب میں لائیں گے، عبارت میں لائیں گے، تو جو عبارت چاہے گی اس طرح کا اس پر اعراب لگے گا. اور اگر آپ چند نام جو ہیں ایسے لکھ دیں بغیر اس کے، بغیر عبارت کے، تو اس کا وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. اس کا اعراب کون سا ہوگا؟ مرفوع. کیوں مرفوع ہوگا؟ ایک بات اور آپ کو یاد رکھو، ایک اور بات کہ مرفوع کیوں ہوتا ہے اعراب؟ مرفوع تب ہوتا ہے جب اس کو ابتدا میں شروع کیا جائے. تو جو کام ابتدا میں شروع کیا جائے، جیسے عبارت شروع کی جائے، تو وہ اس کو کہتے ہیں مبتدا. ایک ہوتا ہے مبتدا، ایک ہوتی ہے خبر. ہاں جی، مبتدا کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے، وہاں سے کلام، اور جو کلام شروع ہو رہا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. جو کلام شروع ہو رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. اس لیے مرفوعات میں
جو 8 قسمیں مرفوعات کی ہم نے آپ کو بتانی ہے لیٹر آن، اس میں مبتدا ایک ہے، تو مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ اور مبتدا مرفوع کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس شروع ابتدا سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کی جو ہے نا شروع جو ہو رہا ہے اس کو زید پیش دیتے ہیں۔ اب دیکھو آیت الکرسی پڑھے، بولے اللہ الذی، تو اللہ کو کیوں مرفوع ہے؟ اللہ مرفوع ہے نا، یہ کیوں مرفوع ہے؟ کہ یہ ابتدا سے ہو رہا ہے، آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہ مبتدا ہے، سمجھ آئی؟ اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ ہو جو ہے یہ مرفوع کیوں ہے؟ کہ یہ مبتدا ہے۔ ہاں اب دیکھیں، آپ آگے پڑھیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ ہوا جو ہے نا، هو اللہ الذی ہے نا، یہ بھی ابتدا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ مقام مرفوع پر ہے۔ ہاں جی، تو جہاں سے بھی آپ شروع کریں گے ابتدا سے، اگر وہ اسم ہے، فعل کی بات نہیں میں کر رہا، اگر وہ اسم ہے تو اسم کیا ہوگا؟ ابتدا میں کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا اس لیے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اس کو ابتدا، کیونکہ ابتدا ہو رہی ہے اس کے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو زید، عمر، بکر، عمر کسی کا بھی آپ نام لیں تو وہ جو ہے اگر بغیر ترکیب کے ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ مبنی۔ اور اگر عبارت میں آ جائے اسم متمکن، یہ جتنے نام ہیں عبارت میں آ جائیں، تو زید کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ مرفوع ہوگا۔ مرفوع تب ہوگا جب فاعل کی جگہ آئے گا، منصوب تب ہوگا جب زبر کی جگہ آئے گا، ہاں جی، اور جو منصوب تب ہوگا جب زبر کی جگہ یعنی مفعول بنے گا، اور زیر تب آئے گی جب اس کو مجرور بنے گا جار کا۔ یہ سمجھ آ گئی نا؟ تو دو معرب صرف دو ہیں پورے کلام عرب میں، یہ بات یاد رکھیں، پورے کلام عرب میں معرب کتنے ہیں؟ 2۔ مسٹر انس، سر بڑا ہے یا ٹنگ بڑی ہے؟ ہاں، ٹنگ بڑی ہے، تو سر ہلاتے ہو، ٹنگ نہیں ہلاتے؟ ہاں جی، تو ٹنگ ہلاؤ کیونکہ جو چھوٹی ہے آپ کو زور تھوڑا لگے گا۔ ہاں جی، تو معرب کلام عرب میں کتنے ہیں؟ 2۔ پہلا کیا ہے؟ کہ وہ اسم متمکن جو ترکیب میں واقع ہو، یعنی جو عبارت بنے اس میں جو اسم آئے، زید، عمر، بکر جتنے بھی اسم آئے، وہ کیا ہیں؟ معرب۔ کیوں معرب ہے؟ کہ جیسے اس کا عامل چاہے گا اس طرح کا اعراب اس میں لگے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ترکیب میں واقع نہ ہو، عبارت میں واقع نہ ہو، خالی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ تو ایک یہ معرب ہے، اسم متمکن جب کلام میں واقع ہو، ٹھیک ہے؟ دوسرا فعل معرب کا ہے فعل مضارع۔ دوسرا کون سا کلام عرب میں معرب کیا ہے؟ فعل مضارع۔ وہ کیسے؟ آپ کو صرف پڑھی ہے نا، تو اس لیے آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ یضربو، تضربو، اضربو، نضربو، یہ 5 صیغے جو ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ ان میں حرفتین آتا ہے، الف، تا، یا، نون ان کی شروع میں آتا ہے۔ اب یہ دیکھو جاد پر لے جاؤ، کیا پڑھو گے؟ زور سے بولیں دے یار، کوئی پابندی ہے؟ آپ کا اگر آواز آ جائے ویڈیو میں کیا فرق پڑتا ہے؟ جاد میں کیا ہے انس؟ لم یضرب، اور نفی مطلق میں لا یضربو، اور نفی مؤکد بال الناصبہ میں چینج ہوا یا نہیں ہوا؟ تو جو چینج ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ معرب۔ تو معرب صرف 2 چیزیں ہیں، ایک اسم متمکن جو عبارت میں واقع ہو، ترکیب ہے نا، یہاں ترکیب فارسی میں نحو میں ترکیب کا لفظ آیا۔ ترکیب یہ ہوتی ہے نا جہاں آپ بتاتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ فاعل بن رہا ہے، یہ فعل بن رہا ہے، یہ مفعول بن رہا ہے، یہ مضاف بن رہا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے، یہ جار بن رہا ہے، یہ مجرور بن رہا ہے۔ ہاں جی، عبارت پوری میں یہ ترکیب ہے۔ اس میں اگر واقع ہو اسم متمکن تو وہ کیا ہوتا ہے؟ معرب۔ اور دوسرا معرب کون سا ہے؟ فعل مضارع، جس میں فعل مضارع جو ہے نا یہ ہے، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے، اسم متمکن میں شرط ہے نا کہ وہ عبارت میں واقع ہو، ہاں تب معرب ہے۔ اور فعل مضارع یہ معرب کب ہے؟ اس کے لیے بھی شرط ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے جب نون تاکید سے
اور نون جو ہے نا نون تاکید سے جب خالی ہو. ہیلو, نون تاکید سے خالی ہو. اس میں نون تاکید کہاں آتی ہے مضارع میں؟ وہ اس میں یضربنا بولے کیا آتی ہے؟ یضربنا, تضربنا, اور یضربنا, تضربنا, اضربنا, نضربنا, یضربنا. ایک ہے نون جمع مؤنث کی, ایک ہے نون تاکید کی. یہ ساری مضارع میں آتی ہیں. یضربنا یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث غائبات کا. میرے ساتھ چلو, کوئی ہاں نہ کیا کرو. جمع مؤنث غائبات کا. اور تضربنا جمع مؤنث مخاطبات کا. تیز چل تھوڑا سا. تو یہ کبھی چینج ہوا؟ چاہے آپ اس کو لے جائیں جہاد پر لے جائیں, نفی پر لے جائیں, نفی موقت پر لے جائیں, کبھی چینج ہوتا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ مبنی. یہ کیا ہے؟ مبنی. اور جو ہے اگر جیسے آپ نے امر میں نون تاکید کا پڑھا تھا, اضربنا, اضربان, اضربنا, اور اضربان, اضربون, اضربن پڑھا تھا نا. ہم نے آپ کو مضارع پر ابھی تک نہیں بتایا نون تاکید کا. ہاں جی, تو مضارع پر بھی نون تاکید کا آتا ہے. جیسے لیضربنا, ہاں لیضربنا, لیضربنا, لیضربان, لیضربنا, لتضربنا, لتضربان, لتضربن. یہ جو ہے نا مضارع پر بھی آتا ہے. فرق یہ ہے کہ امر پر جو لام آتا ہے وہ زیر آتی ہے, لیضربن, لیضربن, صحیح. اور جو مضارع پر لام تاکید کا آتا ہے وہ زبر کے ساتھ آتا ہے, لا. ہاں, تو اگر لام اور نون تاکید کا آ جائے مضارع کے پہلے صیغے پر تو کیسے پڑھو گے؟ لام اور نون تاکید کا آ جائے مضارع کے پہلے صیغے پر تو کیا بنے گا؟ تاکید ثقیلہ کا لیضربنا, لیضربنا. اور چوتھا صیغہ جو ہے تضربو, تضربو, اس پر اگر لام تاکید اور نون آ جائے تو وہ کیا بنے گا؟ زور سے بولنا یار, لتضربنا. اور ساتویں صیغے پر آ جائے تو وہ لتضربنا. کیا بات ہے بھائی. اور 13ویں صیغے پر آ جائے تو لاضربنا, لنضربنا. اب یہ 5 صیغے ہیں نا, یہ کیا تھے؟ معرب تھے نا, کیونکہ وہ بدلتے تھے. اب نون تاکید کا آ گیا تو یہ کبھی نہیں بدلیں گے, یہ ہمیشہ یہی رہیں گے. تو اب کیا بتانے کا کیا مقصد ہے کہ جب مضارع نون تاکید سے خالی ہو, نون تاکید ثقیلہ سے یا نون تاکید خفیفہ سے خالی ہو تو یہ کیا ہے؟ معرب. معرب. کیوں پھر آپ پڑھیں گے نا یضربو تو پھر لن یضربات, لم یضرب, تو پھر یہ پڑھیں گے آپ. ہاں, اور اگر نون تاکید کے ساتھ آ جائے تو پڑھیں گے لیضربنا, لتضربنا, لاضربنا, لیضربن, لیضربون, لتضربن. یہ پڑھیں گے نا آپ. تو پھر یہ کیا بنے گا؟ مبنی. آپ کو سمجھ آئی یا ایسے سرے ڈارے؟ معرب جو ہے صرف دو پوری کلام عرب میں 2 معرب ہیں. اسم متمکن جب کلام میں ترکیب میں واقع ہو تاکہ وہ فعل, فاعل, مفعول وغیرہ بن سکے. سمجھ آئی؟ دوسرا فعل مضارع جب نون تاکید, نون مؤنث سے جو 6واں اور 12واں صیغہ ہے, اور نون تاکید سے جو خالی ہو, تو یہ لیضربنا, لیضربان, لتضربنا, یہ جو ہے نا یہ نہ آئے, نون تاکید کا نہ آئے, نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ کا مضارع پر نہ آئے تو پھر یہ کیا ہے؟ معرب. اور اگر وہ آ جائے تو پھر مبنی. کوئی سمجھ آئی یا نہیں؟ معرب کتنے ہوئے؟ 2. کیسے بتائے مجھے؟ One, if you're reading and it's tarkeeb, meaning that there's signs of changing marfu, mansub or majroor. ترکیب میں آئے, ترکیب میں آیا ہے. ہاں, اسم متمکن ترکیب میں آئے تو کیا ہوتا ہے؟ معرب. اور دوسری قسم Second, it's the
Jama Muannas, کس کی جمع مؤنث؟ گدھے کی؟ Ghaib, نہ کس کی جمع مؤنث؟ فعل مضارع for Muzari, تو فعل مضارع بولنا. Fi'l Muzari for ہاں Jama Muannas, Ghaibat, and Jama Muannas, مخاطبات. Tabat, اور جو ہے نون تاکید کا and Nun Taqeed for Muzari, مضارع میں نہ آئے. Na'i, yeah. تو پھر کیونکہ مضارع میں نون تاکید آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اور نہ آئے تو پھر مورب. جیسے یضربو آپ جہاد پر نفی پر لے جائیں تو اعراب چینج ہوتا ہے. یہ دو قسمیں ہیں مورب کی. اب یہ بھولے گا یہ یاد رہے گا آپ کو. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اچھا سنیے، اب یہی کہہ رہا ہے پس در کلام عرب بے شزیں دو قسم مورب نیست. کلام عرب میں ان دو قسموں کے علاوہ اور کوئی مورب نہیں ہے. باقی ہمہ مبنی است، باقی سارے سیغے کیا ہیں؟ مبنی ہیں. اب یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ صرف دو ہیں، لیکن اسم متمکن کی اگر 16 قسمیں آ رہی ہیں. اس کا مطلب کہ مورب کی بھی لمبی چوڑی قسط ہے، لمبی چوڑی. کیونکہ ایک مورب اسم متمکن مورب ہے جو کلام میں واقع ہو، اور دوسرا مضارع جو بغیر نون کے آئے وہ مورب ہے. تو اگرچہ یہ دو چیزیں ہیں لیکن آگے جو ہے نا اسم متمکن کی کتنے قسمیں ہیں؟ 16. تو پھر سارے وہ مورب ہیں. اچھا اب یہ مورب باب ختم ہوا. اب سنیے آگے بتا رہے ہیں اسم غیر متمکن، وہ آگے نا اسم کی دوسری قسم، اسم متمکن ہوگا یا اسم غیر متمکن ہوگا. اسم غیر متمکن وہ اسم ہے کہ با مبنی اصل مشابہت دارد، جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہ ہو، جو مبنی اصل کے مشابہ ہو، یعنی اس کے ساتھ لک لائک، اس کے ساتھ ملتا جلتا ہو، وہ کیا ہے؟ اسم غیر متمکن. مبنی الاصل کیا تھا؟ 3 چیزیں تھیں. مبنی الاصل یہ پھر جیسے آپ نے مورب سمجھا نا، یہ بھی غور سے سمجھیے. مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں. مبنی الاصل کیا ہے؟ 3 چیزیں. پہلا فعل ماضی، فعل ماضی. فعل ماضی جو سارا ہے ضربہ سے لے کر ضربنا تک، یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا کیا ہے؟ مبنی الاصل. یہ کیا ہے؟ مبنی الاصل. دوسرا امر حاضر معروف، امر حاضر معلوم. ہاں جی، یعنی اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، یہ امر معروف ہے. ہاں جی، تو یہ اسی طرح لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضربا، لیضربنا، یہ امر معروف ہے. یہ امر معروف دوسرا ہو گیا مبنی الاصل. تیسرا تمام حروف الف با تا سا جیم ہا خا، یہ سارے کیا ہیں؟ مبنی الاصل. ٹھیک ہے نا. اچھا اسم متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے. مبنی الاصل 3 چیزیں: ضربہ، ماضی، فعل ماضی، امر حاضر معروف، اور تیسرا کون سا؟ حروف. یہ 3 کیا ہیں؟ مبنی الاصل. ٹھیک ہے نا. اور ایک تو اسم غیر متمکن جڑا انہاں دے نال مشابہت رکھے، اور دوسرا اسم متمکن وہ ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. پیچھے اسم متمکن آیا تھا نا، ہاں، کہ اسم متمکن جو ہے وہ مورب ہوتا ہے جب کلام میں واقع ہو. تو اسم متمکن وہ ہوتا ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے، یعنی جو مشابہت رکھے، جو اس کے مثال اس کی طرح ہو، وہ کیا ہے؟ اسم غیر متمکن، وہ مبنی ہے. ہاں، اور جو مشابہت نہ رکھے وہ کیا ہے؟ مورب ہے، وہ مورب ہے. اب یہ بتا رہا تھا نا کہ مبنی الاصل کتنی چیزیں بتائی تھیں انہوں نے؟ 3. میں آپ کو 2 اور بتاتا ہوں، 2-3 اور بتاتا ہوں. اچھا فعل ماضی کیا ہے؟ مبنی الاصل. ٹھیک ہے، یعنی وہ کبھی چینج نہیں ہوگا. میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں کہ ماضی ہے نا، یہ جو مرضی آ جائے، ماضی کبھی چینج نہیں ہوگی. تو کیا ہوا؟ ہاں جی، ہاں جی، مبنی الاصل ہو گیا نا. مضارع کبھی چینج نہیں ہوگا.
مضارع کبھی چینج نہیں ہوگا، الف با تا سا کبھی چینج نہیں ہوگی. 3 ہو گئے. ہاں جی یہ 3 ہو گئے نا. چوتھا فعل مضارع مبنی ہے جب وہ جمع مؤنث اور ان کے ساتھ جمع مؤنث نون کے ساتھ یا نون تاکید کے ساتھ آئیں تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ مبنی ہے. میں بتایا نا وہ کیا ہے؟ وہ بھی کبھی چینج نہیں ہوگی. 4 ہو گئے. 5واں کیا ہے؟ 5واں اسم غیر متمکن بھی مبنی ہے. اسم غیر متمکن کی وہ آگے جو 8 قسمیں آ رہی ہیں، 8 قسمیں آ رہی ہیں اسم غیر متمکن کی، وہ کیا ہے؟ وہ بھی مبنی ہے. اور 6ٹھی قسم جو ہے وہ اسم متمکن جو ترکیب میں واقع نہ ہو، عبارت میں واقع نہ ہو، تو اس پر کون سا اعراب آئے گا؟ مرفوع ہوگا نا. تو وہ بھی کیا ہے؟ تو 6 قسمیں آ گئی مبنی کی. ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف الف با تا سا، اور فعل مضارع جو نون تاکید کے ساتھ آ جائے وہ بھی مبنی. اسم غیر متمکن جس کے آگے ساری 8 قسمیں آ رہی ہیں اسم غیر متمکن مبنی ہے. اور وہ اسم متمکن جو ترکیب میں واقع نہ ہو وہ کیا ہے؟ مبنی. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 6 قسمیں ہو گئی. آپ کو سمجھ آئی ان چیزوں کی؟ لکھ رہے ہو آپ؟ نہیں تو آپ بار بار ویڈیو دو کیونکہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. مجھے پتہ ہے یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ نئے آدمی کے لیے ذہن میں بٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب یہ ختم ہوا. اب ہم آ گئے اسم غیر متمکن کی طرف. اسم غیر متمکن، اسم غیر متمکن کون سا ہے؟ اسم غیر متمکن جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے. اسم غیر متمکن کیا ہے؟ جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے. ہاں جی یعنی کبھی چینج نہ ہو. جیسے ماضی چینج نہیں ہوتی، مضارع امر چینج نہیں ہوتا، وہ صیغے جو نون تاکید والے چینج نہیں ہوتے. ہاں جی تو اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 8. ان میں پہلی مضمرات، پروناؤن. پروناؤن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں نہیں پروناؤن کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف پتہ ہے آپ کو؟ ہاں نہیں پتہ آپ کو؟ انگلش تو آپ پڑھے ہو لیکن آپ کو پتہ نہیں. ناؤن کس کو کہتے ہیں؟ پرسن ہے. کسی پرسن کا نام لے، انس کا نام لیتے ہیں، انس کا نام لیتے ہیں. ہاں انس آ رہا ہے، انس آ رہا ہے. سمجھے میری بات؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ مثالیں آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا اس طرح. انس آ رہا ہے. یہ انس جو ہے یہ ایک اور قسم اسم کی آپ کو بتاؤں. اسم کی 2 قسمیں ہیں. پہلی کتنی قسمیں بتائی ہم نے اسم کی؟ ایک اور تقسیم. اسم یا ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا. اسم یا ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا. ظاہر کا کیا مطلب؟ جو سامنے نظر آ رہا ہو. اور ضمیر جو سامنے نظر نہ آ رہا ہو، اشاروں سے آپ اس کو بتائیں اس کو، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ضمیر، پروناؤن. اب میں نے کہا انس آ رہا ہے، اس میں اسم ظاہر کون سا ہے؟ انس اسم ظاہر ہے. اور ہم جب آپ پوچھیں کیا کہا آپ نے، تو میں کہوں ہی از کمنگ، وہ آ رہا ہے. تو یہ وہ کیا ہے؟ یہ پروناؤن ہے. آپ سمجھ آئے پروناؤن کی؟ یعنی پروناؤن کی یعنی ایک اسم ظاہر ہے جب آپ کسی اسم کا نام لیں، مکان کا نام لیں، کسی جانور کا نام لیں، کسی انسان کا نام لیں، یہ اسم ظاہر ہے. صحیح ہے. اور جب آپ نام کی بجائے ایک اشارہ بول دیں، ہاں جی، یا اس کا ضمیر بول دیں، پروناؤن بول دیں، یعنی وہ کام کر جائے جو آپ اسم ظاہر سے لیتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پروناؤن. اس کو ضمیر بولتے ہیں. سمجھیں نا؟ تو یہ ضمیریں جو ہے نا، یہ ساری جتنی بھی ضمیریں ہیں یہ کیا ہیں؟ مبنی ہیں. کتنی ضمیر؟ یہ ضمیر ساری کیا ہیں؟ کتنی ضمیریں ہیں؟ 2. کمان، میں نے آپ کو بتایا تھا. ہاں 70 ضمیریں ہیں. یاد نہیں آ رہا؟ کتنی ضمیریں ہیں؟ 70 ضمیریں ہیں. میں اس کو تفصیل میں جاؤں گا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اس لیے میں آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے بتاؤں گا. کتنی ضمیریں ہیں؟ 70.
14 ضمیریں ہیں مرفوع متصل کی، لکھ لیں آپ، 14 ضمیریں مرفوع متصل کی، 14 ضمیریں مرفوع منفصل کی، 14 ضمیریں مرفوع متصل کی، 14 ضمیریں مرفوع منفصل کی، پھر 14 ضمیریں منصوب متصل کی، اور 14 ضمیریں منصوب منفصل کی، اور 14 ضمیریں مجرور متصل کی، یا منفصل نہیں آتی۔ یعنی 3 چیزیں تھیں نا، اعراب 3 قسم کے تھے، مرفوع، منصوب، مجرور، 3 تھے نا، مرفوع، منصوب، مجرور۔ تو مرفوع بھی 2 قسمیں ہیں، مرفوع متصل اور مرفوع منفصل، اور منصوب بھی 2 قسم تھی، منصوب متصل، منصوب منفصل، اور مجرور جو ہے وہ بھی 2 ہونے چاہیے تھی، لیکن 1 ہے، مرفوع مجرور متصل، مجرور منفصل نہیں ہے۔ تو کتنی ہو گئی؟ 70۔ ہونی کتنی چاہیے تھی؟ ہونی چاہیے تھی زیادہ، ہاں جی، 90۔ کتنی ہونی چاہیے تھی؟ 90 ہونی چاہیے تھی۔ اب یہ بھی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کتنی ہونی چاہیے تھی، 90، لیکن ہم آپ کو کہتے ہیں کہ 70 یا 60۔ میں نے پہلے 60 یا 70 کا بتایا تھا آپ کو، لیکن 90 کا نہیں بتایا تھا۔ آج میں آپ کو 90 کا بتاتا ہوں۔ ہاں جی، غائب کے کتنے صیغے ہیں؟ غائب کے کتنے صیغے ہیں؟ یار بولو نا زور سے۔ 6۔ غائب کے کتنے صیغے ہیں؟ 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے۔ تو اس طرح کر کے وہ غائب مذکر کے کتنے صیغے ہیں؟ 3۔ اور غائب مؤنث کے کتنے ہیں؟ مخاطب مذکر کے کتنے ہیں؟ اور مخاطب مؤنث کے کتنے ہیں؟ اور واحد متکلم کے بھی، جو متکلم ہے اس کے بھی 3 ہونے چاہیے مذکر کے، اور 3 ہونے چاہیے مؤنث کے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 6 کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 18۔ کتنے ہونے چاہیے؟ یعنی 3 مذکر واحد، 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، 3 مذکر مخاطب کے، 3 مؤنث مخاطب کے، ہاں جی 12 ہو گئے۔ 3 مذکر متکلم کے، 3 مذکر مؤنث کے، کتنے ہو گئے؟ 18 ہونے چاہیے نا۔ جب 18 ہوئے تو 5 ضمیروں میں 5 میں کتنے ہو گئے؟ 90 ہونے چاہیے تھے۔ اب کیا ہوا؟ آپ نے کیا کیا؟ مذکر مخاطب کے بھی 6 رہنے دیے، مخاطب کے بھی 6 رہنے دیے، اور جو تھا آپ نے اس کے کیا کر دیا؟ متکلم کے کتنے بنا دیے؟ 2۔ کتنے حذف کر دیے؟ 4۔ 4 انہیں چھپا دیے۔ کیوں آپ کہتے ہو نا کہ ہم یعنی من یک مرد یا یک زن، یا اسی طرح ما 2 مرداں یا 2 زنا، ما ہما مرداں یا ہما زنا۔ تو آپ نے جو ہے نا اس میں سے 2 تو رہنے دیے نا، تو کتنے حذف ہو گئے؟ 4 حذف کر دیے 18 میں سے، تو کتنے رہ گئے؟ 14۔ یہ 14 ہوتے، 14 5 کتنے ہو گئے؟ 70۔ اب سمجھ آئیے آپ کو وہ کیوں آپ نے حذف کیے؟ کیونکہ وہ جو ہے نا ڈبل آ رہے تھے، اس لیے آپ نے شارٹ کٹ کیا اور اس کو 14 بنا دیے۔ اور کچھ ناوی جو ہے وہ 60 بناتے ہیں، وہ بھی میں نے بتایا وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ضربت ما اور زاربا جو تثنیہ کا صیغہ مذکر کا زاربا اور مؤنث کا زاربا تھا ہے، اور اسی طرح ضربت ما مذکر کا ضربت ما مؤنث کا وہ بھی حذف کر دیا۔ تو جب وہ 2 حذف کیے تو ان کے نزدیک کتنے رہ گئے؟ 14 سے 12 رہ گئے، اور 12 جب رہ گئے تو وہ کتنے صیغے بناتے ہیں؟ ٹوٹل ضمیریں کتنے بناتے ہیں؟ 60۔ اب سمجھ آئی؟ ٹوٹل ضمیریں 90 ہونی چاہیے تھیں، لیکن ناوی جو ہے نا 4 نکال دیتے ہیں متکلم کی، اور کہتے ہیں کہ 14 رہ گئی باقی۔ اور جو کچھ ناوی ہیں وہ 14 میں سے جو ڈبل ہیں زاربا میں
اور ضربتما میں وہ نکال دیتے ہیں 2 اور وہ کتنے رکھتے ہیں 12. تو جو لوگ نکال دیتے ہیں وہ 60 بناتے ہیں، جو نہیں نکالتے وہ 70 بناتے ہیں. ہاں جی، تو اب ضمیریں کتنی ہیں جو نامیر نے بیان کیے وہ 70. میری بات کی سمجھ آئی یا نہیں؟ ہاں جی. اب ایک تو بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 70 ضمیریں یہ ساری مبنی ہیں. مبنی کا کیا مطلب کہ یہ کبھی چینج نہیں ہوگی، چاہے جو مرضی آئے اس کے آگے پیچھے حروف و عبارت وغیرہ آ جائے، یہ چینج نہیں ہوگی. صحیح ہے. اب وہ میں بتاؤں آپ کو وہ کون سی ہے؟ 14 مرفوع متصل، ہاں 14 مرفوع منفصل، 14 منصوب متصل، 14 منصوب منفصل، 14 مجرور متصل. انس آپ کو سمجھ آئی؟ نام بتاؤ مجھے. مجرور مرفوع متصل مرفوع منفصل منصوب متصل منصوب منفصل and مجرور متصل. اب آپ کی میں تعریف کروں، میں جو ہے نا اس کی تفصیل پھر کبھی بتاؤں گا. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنی بتاؤں جتنی آپ یاد رکھ سکیں. متصل کا کیا مطلب ہے؟ اور 2 ہے نا، ایک متصل ایک منفصل. مرفوع کا تو آپ کو پتہ ہے، منصوب کا بھی پتہ ہے، مجرور کا بھی پتہ ہے. مرفوع متصل، متصل کا کیا مطلب ہے؟ نہیں کنٹینیو نہیں. متصل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ضمیر کو کسی دوسرے صیغے کے ساتھ نہ لا سکیں، وہ اسی صیغے کے اندر موجود ہو، اس کے لیے نیا صیغہ نیا کلمہ نہ لانا پڑے. ہاں اس کے لیے نیا کلمہ نہ لانا پڑے. صحیح ہے نا؟ یہ کیا ہے متصل کا مطلب؟ جو اپنے کلمے سے جدا نہ ہو، اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متصل. اور جو اپنے کلمے سے سیپریٹ پڑھی جائے وہ کیا ہے؟ منفصل. صحیح ہے نا؟ اب 3 متصل ہیں، مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل، اور 2 منفصل ہیں، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل. اگر سمجھ آئی ہے تو سیر ہلاؤ، بتاؤ مجھے. سمجھ آئی نا؟ متصل کا کیا مطلب ہے؟ متصل is when the word cannot separate. جو اسی صیغے کے اندر موجود ہو، اس کے لیے نیا صیغہ دوسرا کلمہ نہ لانا پڑے، وہ کیا ہے؟ متصل. علیحدہ نہ آ سکے. اور منفصل وہ ہے جو علیحدہ پڑھی جا سکے، دوسرے کلمے سے جدا. منفصل کا مطلب ہوتا ہے سیپریٹ، جدا. منفصل کا مطلب کیا ہے؟ جدا. اور متصل کا مطلب ہے ملی ہوئی. ہاں جی. اب دیکھو میں مثال دوں آپ کو. مرفوع متصل کی 14 ضمیریں کون سی ہیں؟ ہاں ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا. آپ کو علیحدہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں نا؟ ہاں. اب یہ دیکھیں ضربا میں کوئی آپ کو ضمیر کوئی پروناؤن نظر آ رہا ہے؟ ہاں اس میں کیا ہے؟ ہوا. ضربا میں سامن تو نہیں لکھا ہوا، اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ہاں ضربا اس کے اندر کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ ہاں نہیں، لیکن اس کے اندر کوئی چیز نظر آ رہی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کتنے مرد؟ 2. کہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ 2 ہے؟ ہما اس کے اندر، یعنی ہما اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ہاں ضربو کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو کیا ہے اس کے اندر؟ ہم. ہاں اس کو یعنی جو واو ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ یہ جمع ہے، الف بتا رہی ہے یہ تثنیہ ہے. ضربت میں تا بتا رہی ہے کہ یہ واحدہ مؤنثہ ہے. ہاں جی. اور اس میں ہیہ ضمیر ہے. ضربتا میں بتا رہی کہ اس میں ہما ضمیر چھپی ہوئی ہے. ضربنا میں ہنہ ضمیر چھپی ہوئی ہے، لیکن آپ کہیں دیکھ نہیں سکتے. ہاں جب دیکھ نہیں سکتے تو اب یہ جو ہے نا یہ کیا ہوگی؟ ضمیر مرفوع متصل. ضمیر مرفوع
متصل. متصل کا مطلب ہے کہ اس کے لیے نیا کلمہ لانے کی ضرورت نہیں ہے, اسی کے اندر وہ موجود ہے. ہاں جی, سمجھ آئی نا. یہ 14 صیغے جو ہیں ضاربہ سے لے کر ضربنا تک یہ مرفوع متصل ہے. اس کے اندر اس کے ساتھ آپ ہوا ہما نہیں لگا سکتے, اس کے اندر چھپا ہوا ہے. یہ 14 ضمیریں ہو گئی. اب اگلا کون سا ہے؟ مرفوع منفصل. منفصل. منفصل کا کیا مطلب ہے؟ سیپریٹ. وہ کون سی ہے؟ ہوا نہ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتے انتما انتنا آنا نحنو. بولو کون سی ہے؟ پڑھی 14. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انت انتما ہاں انتم ہاں انتی انتما انتنا انا نحن. انا نانو. یہ ضمیر کی ہے مرفوع منفصل. یہ آپ علیحدہ آپ نے پڑھی ہے نا, اس کے ساتھ آپ نے دوسرا کلمہ کو ملایا ہے؟ ہاں نہیں نہ ملایا, تو یہ کیا ہو گئی؟ منفصل ہے. آپ ضاربہ میں جو 14 سی آتی ہیں ضمیریں وہ آپ بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں نہ بیان کر سکتے, وہ چھپی ہوئی ہیں اس کے اندر. ہاں یا نا؟ جو مرفوع متصل پہلے آپ نے پڑھی ہے 14 ضمیریں, اس کو آپ سیپریٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں نہ کر سکتے, وہ مرفوع متصل ہے. اور یہ سیپریٹ آپ نے پڑھ کے سنائی ہے ہوا ہما سے لے کر آنا نحنو تک, تو یہ کیا ہے؟ کون سی؟ مرفوع منفصل. ہاں جی, جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ اس کو جب صیغہ پڑھیں گے تو صاحب آت ہوا کہیں گے. ہاں جی, ضاربہ ہوا. ہاں جی, ضاربہ ہما. ہاں جی, یا یہ آپ پڑھیں گے اس کو, یعنی آپ ضمیر علیحدہ پڑھیں گے منفصل جب ہوگی تو. صحیح ہے نا. یہ آگئی مرفوع منفصل. اب آگئی منصوب متصل. منصوب متصل جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ متصل کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ہاں, جو اس کا ملی ہوئی ہو, کلمے کے ساتھ مل کر آئے. اب اس کو میں بتاؤں آپ کو, آپ پڑھیں اس کی 14 ضمیریں. ضاربہ ہے نا, اس کے ساتھ ضمیر ملا ہے ضاربہ ہو, ضاربہ ہو, ضاربہ ہما, ضاربہ ہم, ضاربہ ہا. آگے ضاربہ ہما, ضاربہ ہننا. ہاں آگے ضاربہ کا, ضاربہ کما, ضاربہ کم, ضاربہ کے, ضاربہ کما, ضاربہ کننا. اور آگے ضاربانی, ضاربنا. اب ضاربنی ہے, اس یا کو آپ علیحدہ پڑھ سکتے ہو؟ ہاں, تو یہ جو ہے نا جو نہیں پڑھ سکتے, اس کا متصل کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمے کے ساتھ ہی پڑھیں گے, اس کے بغیر نہیں پڑھیں گے. تو یہ ضاربہ ہو, ضاربہ ہما, ضاربہ ہم, ضاربہ ہا, ضاربہ ہما, ضاربہ ہننا, ضاربہ کا, ضاربہ کما, ضاربہ کم, ضاربہ کے, ضاربہ کما, ضاربہ کننا, ضاربانی, ضاربنا. یہ کون سی ضمیر ہے؟ منصوب اس لیے کہ ضاربہ کے ساتھ آپ نے اس کو مفعول بنانا ہے. جب آپ گرامر کریں گے نا تو آپ کیا کریں گے؟ ضاربہ فعل, ہوا ضمیر فاعل, اور جو ہے نا یا ضمیر آگے آ رہے ہیں ضاربانی. ہاں جی, ضاربہ ہو, یہ ہو یا ہما جو ہے نا یہ مفعول بن رہا ہے, تبھی منصوب ہوگا نا. ہاں جی, یہ منصوب ہوگا. تو جب آپ ضاربہ فعل فاعل بنائیں گے اور ہو مفعول بنائیں گے, ہما مفعول بنائیں گے, ہم مفعول بنائیں گے, ہا مفعول بنائیں گے, ہما مفعول بنائیں گے, ہنہ مفعول بنائیں گے, تو مفعول منصوب ہوتا ہے. آپ سمجھ آئے کہ نہیں؟ جو نام سمجھ آئے تو مجھے بتانا. تو منصوب متصل کیا ہے کہ جو کلمے کے ساتھ ملا کر آپ پڑھیں, علیحدہ نہ پڑھیں, یہ منصوب متصل ہے. آگے منصوب کیا بس ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے, کام اتنا زیادہ ہے, اب کیا کرے رس بیچارہ. اب چوتھی کون سی ضمیر ہے؟
منصوب منفصل منفصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیپریٹ. اور وہ 14 ہم نے سیپریٹ لگانی ہے. جہاں وہ آپ جیسے آپ نے ہوا ہما یہ 14 ضمیریں علیحدہ پڑھی تھی نا منصوب مرفوع منفصل میں, یہ 14 منصوب منفصل میں آپ اکیلی پڑھے گی. وہ کون سی؟ ایاہو, زور سے بول, ایاہما, ایاہم, ایاہا, ایاہما, ایاہن, ایاکا, ایاکما, ایاکم, ایاکے, ایاکما, ایاکنا, ایایا, ایانا. اب آپ کو تو ان ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں, پتہ چل گیا نا ترتیب کا, کہ جو جہاں کا آتا ہے وہ مخاطب ہے, اور جہاں ہا ضمیر آتی ہے وہ غائب ہے, اور جہاں یا آتا ہے یا نہ آتا ہے وہ کیا متکلم ہے. تو یہ یا جو ہے اس کو آپ علیحدہ پڑھا ہے نا, تو ساتھ کلمے لگانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. ہاں جی, تو پیچھے جو بھی آئے گی عبارت اس کے ساتھ یا کما جو بھی صیغہ ہوگا وہ آگے وہ ضمیر ملائیں گے تو وہ مفعول بن جائے گی. تو پھر پڑھیں اس کا 14 طرح پڑھ کر سنا تاکہ آپ کے ساتھی سن سکیں کہ آپ کیسا پڑھتے ہو. ایاہا, ایایا, ایا تو آگے ضمیر تو ہم نے پڑھی نہیں. ہاں, ایاہو, ایاہما, ایاہم, ایاہی, ایاہا, ایاہو, ایاہما, ایاہم, ایاہا, ہاں, ایاہما, ایاہن, ہاں, ایاکا, ایاکما, ایاکم, ایاکی, ایاکما, ایاکنا, ایایا, ایانا. ایانا. ٹھیک ہے نا. اب آئے نا ضمیر, یہ کتنی ہو گئی؟ ہاں, ساری کتنی ہوگی؟ 4. ہاں, کیا بات ہے. 56 یا 54؟ آپ کو اچھی آتی ہے جو کہ نا اس کی جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو, ہاں ریاضی بہت اچھی آتی ہے. ہاں, کتنی ہوگی؟ 56. اب جو ہے نا 5ویں قسم کون سی؟ مجرور متصل. ہاں, متصل کیا ہوتی ہے؟ جو علیحدہ نہ پڑھی جائے, کلمے کے بغیر نہ پڑھی جائے, ساتھ ملا کر پڑھی جائے. ہاں, وہ کیا ہے؟ مجرور ہے نا تو حرف جارہ لانا ہے. لہو, لہما, لہو لہا, آئی مین لہو لہما, لہم لہا, لہما لہن, لاکا لکما, لکم, لکے, لکما, لکنا, لی لنا. کتنی ہو گئی؟ 14. یہ جو تھا نا وہ کہہ رہے تھے کہ اسم غیر متمکن 8 قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا تھی؟ پروناؤن, مضمرات. کیا بولتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ مضمرات. کیا نام ہے اس کا؟ مضمرات. یہ مضمرات کون سا صیغہ ہے؟ تاکہ آپ کو ڈر نہ لگے نا, میں آپ کو بتا دوں. مضمرات. کیا اس کا وزن کیا ہے؟ ہاں, اس کا وزن کیا ہے؟ مضمرات. اچھا, مفعلات. تو آپ جتنی آپ نے باب پڑھے کون سا مفعلات کون سا صیغہ ہے؟ کیا بات ہے. دارب الف ہے یہاں, تو پھر دارب یدارب کیسے ہو گیا؟ خدا تعالیٰ تو ہم سب کو سمجھ دے. بھائی کون سا صیغہ آتا ہے جس پر پیش آتی ہے میم پر؟ مجردوں کے جتنے باب ہیں وہاں کسی پر پیش آتی ہے میم آتی ہے؟ تو مزیدوں میں آتی ہے. تو مزیدوں میں کون سے باب پر میم پیش آتی ہے میم پر؟
اس میں ہی ہے نا میرے اللہ مضاربۃ ہاں مضاربہ الف ہے اس میں مضاربہ میں الف ہے بولنے سے پہلے سوچو تو صحیح باب فعال کا اسم فاعل پڑھیں اکرم باب افعال کا اسم فاعل پڑھیے اکرامن اچھا کرامن اسم فاعل ہے مکرم ہاں تو مکرمن پڑھیں اس کو نیند آئی ہے ہاں مکرمن کی گردان پڑھیں آپ مکرمن مکرمان مکرمات اچھا کیا بات مکرمن مکرمان مکرمات اللہ ہی حافظ ہے تمہارا میں کیا کہ جب آپ اتنا ٹائم نہیں دیتے اتنا پڑھایا ہوا ہے اور آپ سب بھول گئے وہ مکرمن ہوں مکرمن مکرمان مکرمون مکرمت مکرمتان مکرمات مکرمات ان کا کیا وزن ہے مفعلات تو اس کا کیا وزن ہے مضمرات کا مضمرات خود یہ اتنے بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی یار ہاں جی باب کون سا ہے ازمارا یزمرو ازمارن فاوا مزمرون ہاں وازمرا تو اب ازمارا یزمرو ازمارن اکرامن فاوا مزمرون مزمرون مزمران مزمرون مزمرتون مزمرتان مزمراتن تو یہ کون سا صیغہ ہوا جمع مؤنث کا ہاں اور اس کی واحد کیا ہوئی مزمرتن تو مزمرتن کیا مطلب کہ یہ ضمیر پروناؤن تو ان 14 جو اسم غیر متمکن کی جو پہلی قسم ہے اس کا کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے مضمرات تو مضمرات کتنی ہیں 70 اچھا اسی لیے تو جمع کا صیغہ آیا جی جی اسی لیے تو جمع کا صیغہ آیا کہ مضمرات کتنی ہیں 90 ہونی چاہیے تھی بعض نے 70 لکھی ہے بعض نے کتنی 60 لکھی ہے اب پتہ چلا مضمرات کا یہ پہلا مضمرات کا معنی کیا ہے اسم پروناؤن اور وہ کون سی ہے یہ جو ہم نے بتائی ہیں 14 مرفوع متصل 14 مرفوع منفصل 14 مجرور منصوب متصل 14 منصوب منفصل اور 14 مجرور متصل صحیح ہے اب ایک اور بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ آپ کو زیادہ وقت نہ لگے یہ ہم نے جو آپ صرفی تھے نا تو آپ نے یہ ضمیریں کہاں سے شروع کی پہلا صیغہ کون سا تھا تارا بھائی یدربو ضمیروں کی بات کر رہا ہوں یار یدربو ضمیروں میں کہاں آیا ہے ہاں ہاں پڑھیں ہوا ہما ہم ہاں یا ہما ہن تو یہ کون سے صیغے ہیں یہ کس کے صیغوں کا نام کیا ہے ہوا ہما ہمیں یا ہما ہننا ہاں ضمیر یہ ضمیر کیا ہیں کس کے صیغے ہیں ضمیر مرفوع متصل مرفوع متصل نہیں مرفوع منفصل مرفوع منفصل لیکن اس کو یہ ہوا ہما ہم یہ 6 صیغے کیا ہے غائب غائب کیا ہے نا آپ یہ غائب سے ساتھ جتنے بھی آپ نے 14 یہ 70 بنائی ہے نا ضمیریں آپ نے کہاں سے شروع کی ہے غائب سے پھر مخاطب سے پھر متکلم کے ہاں یہ جو ہے نا یہ صرفیوں کی طریقہ ہے نحوی جو ہے وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں پہلے وہ متکلم کے آنا نہنو پھر مخاطب کے ہاں جی یعنی زاربا کا زاربا کما اس طرح کر کے اور پھر مخاطب ابن غائب کے کیوں اس کا ریزن کیا ہے وہ بصری اور وہ کیا تھا دوسری کون کوفی ہاں وہ بصری اور کوفی انہوں نے اپنا بنایا ہوتا سلسلہ ایسے تکے نہیں لگانے اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا متکلم جتنا میں اپنا حال جانتا ہوں
اتنا میں آپ کا نہیں جانتا، ہے یا نہیں؟ اور جتنا میں آپ کا حال جانتا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو آدمی ابھی گھر میں ہے اس کا حال نہیں جانتے. تو سب سے معرفہ کون سا ہے؟ متکلم. اس سے دوسرے نمبر پر جس کے حال معلوم ہوتے وہ کون سا ہے؟ مخاطب. اور اس کے آخر میں کون ہے؟ تو صرفیوں نحویوں نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ سب سے معرفہ جو ہے صیغہ، یعنی سب سے بہتر جو ہے معرفت جس کو پہچان ہے وہ متکلم ہے. اس لیے کہتے ہیں وہ آنا نحن فس. پھر مخاطب کا حال جانتے ہیں، انت انتما انتم انت انتما انتن. اور پھر جو ہے غائب، جو کہیں غائب ہے جس کا حال معلوم نہیں ہے، وہ آخر میں آئے گا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا. ہون سمجھ آئی کہ اس میں صاف بصری کوفی کی بات یہاں نہیں ہے. یہ ریزن ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ریزن ہونا چاہیے نا کہ سیغے پہلے کیوں آتے بعد میں کیوں آتے ہیں. اب میں نے، میرا خیال ہے کہ اتنی اچھے طریقے سے آپ کو یہ یاد کرایا ہے کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. ہاں جی. یہ ابھی جو ہے نا ہم نے مرفوع متصل پر بھی بات کرنی ہے، کیونکہ وہ اگر وہ بتاؤں تو آپ کو سب کچھ سارا آپ کا جو ہے نا ڈیلیٹ ہو جائے گا جتنا کچھ میں نے پڑھایا ہے. کیونکہ اس میں بھی آنا ہے کہ یہ جو ہے نا اس میں یہ ایک پورا ایک سبق اس کا بنتا ہے کہ اس کی ضمیر بارز، اور بارز کون سی ہے، ضمیر مستتر کون سی ہے، اور کیسے یہ ضمیر اس کے ساتھ ہے. تو یہ ایک علیحدہ سبق ہے. تو ابھی جو ہے نا آپ کو جو ہم نے یاد کرایا نا، آپ نے یہ ضمیریں یاد کرنی ہیں. ہاں جی. جیسے ضربا، آپ ایسا کریں، نا پڑھ رہے نا تو نا اس طریقے سے پڑھو. ضرب تو ضربنا، ہاں جی. ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتن، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. یہ کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع متصل. آگے انا نحنو، انت انتما انتم انت انتما انتن، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، یہ مرفوع منفصل. آگے جو ہے ضربنی ضربنا، ضربکا ضربکما ضربکم ضربک ضربکما ضربکنا، ضربہو ضربہا ضربہو ضربہما ضربہم ضربہا ضربہما ضربہنا، یہ منصوب متصل. اس کے آگے یا ایانا، ایاکا ایاکما ایاکم ایاکے ایاکما ایاکنا، ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہننا، یہ منصوب منفصل. لی لنا لکا لکما لکم لکے لکما لکنا، لہو لہما لہم لہا لہما لہننا، 14 ضمیریں آ گئی. یہ اسم غیر متمکن کی پہلی قسم آ گئی جو مبنی ہے. کیا مطلب؟ یہ ہوا کبھی چینج نہیں ہوگا، ضربنی کبھی چینج نہیں ہوگا، لی کبھی چینج نہیں ہوگا، لنا کبھی چینج نہیں ہوگا. ہاں جی. ایاکما ایاکے، یہ جہاں بھی عبارت میں آئے یہ کبھی چینج نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ مبنی. آئی سمجھ یا کوئی سوال ہے ابھی؟ یہ ان کو منصوب اور مرفوع اور مجرور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مجرور جو ہے وہ لی کے ساتھ آیا ہے نا. تو ناوی کے لحاظ سے جو ہاں ناو میں وہ شروع کرتے ہیں جو متکلم سے، اس لیے وہ کہتے ہیں. نہیں، یہ مجرور متصل اس کا اس لیے نام ہے کہ یہ مجرور لام حرف جار کے ساتھ یہ ضمیر آئی ہے، اس لیے یہ مجرور متصل ہے. تو باقی تو علیحدہ چیز ہے کہ وہ ناوی جو ہے وہ ویسے سارے سیغے جو ہیں نا جتنے بھی ضمیریں ہیں وہ متکلم سے شروع کرتے ہیں، چاہے کسی طرح بھی ہو، ان کا خاص طریقہ ہے. لیکن یہ ضمیریں اس لیے ہیں کہ منفصل اس لیے ہے کہ یہ کلمے کے بغیر آپ پڑھ سکتے ہو. متصل اس لیے کہ ایک ساتھ کلمہ ملا کر اس کو پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر پڑھ نہیں سکتے. لیکن پھر مرفوع اور منصوب کیوں کہتے ہیں؟ مرفوع اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مرفوعات کی جگہ آتی ہے، یعنی یا وہ فاعل بنے گا یا مفعول معلوم اسم مفاعل بنے گا، یا مبتدا بنے گی یا خبر بنے گی، یا کانا کا جو ہے نا اسم بنے گا یا انا کی خبر بنے گی، جو مرفوعات ہیں. منصوب اس لیے کہ یا وہ مفعول بنے گا، مفعول لہو بنے گا، مفعول فی بنے گا، مفعول ماؤ بنے گا، یا حال بنے گا، تمیز بنے گی، مستثنیٰ بنے گا، اس لیے وہ منصوب کہتے ہیں اس کو.
اور مجرور اس لیے کہ مضاف الیہ بنے گا یا مجرور بنے گا. تو بات یہ نا اعراب کی 3 قسمیں تھیں نا, یا وہ مرفوعات ہوگا یا منصوبات ہوگا یا مجرورات ہوگا. تو یہ ضمیریں جب آئیں گی تو اگر یہ منصوب کی جگہ آئیں گی تو یہ مفعولات بنیں گے, مرفوع کی جگہ نہیں آپ پڑھ سکتے ان کو. دیکھو نا, آپ ضربہ نہیں ہے تو ضربہ نہیں کو آپ فاعل تو نہیں بنا سکتے نا, یا ضمیر کو فاعل نہیں بنا سکتے کیونکہ ضربہ میں فعل اور فاعل ہے, تو یہ تو مفعول ہی بنے گا نا, تو یہ منصوب ہی ہوگا نا, فاعل تو نہیں بنے گا. اب لی ہے, لام کے آگے یا ہے تو وہ مجرور ہے, آپ اس کو نہ فاعل بنا سکتے ہیں نہ مفعول بنا سکتے ہیں, وہ لام جارا اور یا حرف مجرور, تو مجرور ہی بنے گا نا. اچھا ہوا ہے, ضربہ ہوا, ضربہ فعل, ہوا فاعل بنے گا, تو وہ مفعول فاعل تو مرفوع ہوتا ہے نا, تو وہ فاعل ہی بنے گا نا, مفعول تو نہیں بن سکے گا, اس کو منصوب نہیں کہہ سکیں گے. تو یہ مرفوع اس لیے کہتے ہیں مرفوع متصل کہ وہ ضمیر آ رہی ہے ایسی جگہ پر جہاں وہ مرفوع کا کردار ادا کرے گی, یعنی فاعل بنے گی اور نائب فاعل بنے گی, یا مبتدا بنے گی, یا خبر بنے گی, یا جو بھی وہ مرفوعات ہیں وہ بنے گی. منصوبات مفعول وغیرہ نہیں بن سکتی, حال نہیں بن سکتی, تمیز نہیں بن سکتی. وہاں وہ بنے گی جو منصوب آئے گی, جہاں تیسرے نمبر پر آئے گی. یہ دوسرے نمبر پر آئے تو مرفوع بنے گی. مجرور جو ہے وہ کبھی فاعل مفعول نہیں بن سکتی, وہ تو مجرور مضاف الیہ بنے گی یا مجرور بنے گی. صحیح ہے. تو یہ جو ہے نا, اس کو آپ سنیں اور اس میں کوشچن ڈھونڈیں کہ سوال جو اس کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ہم آپ کو انشاءاللہ پھر اس کا جواب دیں گے. ہم نے یہ کوشش کی کہ اب آپ کو آسان طریقے سے یہ بتائیں تاکہ آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں. ادروائز جو ہے نا, ابھی جو اب ضمیر بارز اور ضمیر مستتر ہے وہ باب میں نے چھوڑ دیا ابھی آپ کو کہ اس کی سمجھ نہیں آئے گی, وہ ایک علیحدہ باب ہے. آپ اس میں کنفیوز ہوں گے, پہلے آپ یہ یاد کر لیں ضمیریں, 5 قسم کی ضمیریں, ان کی ساری ضمیریں یاد کر لیں, اور جو آپ کو سمجھ نہ آئے وہ مجھ سے پوچھ لیں. خدا کے لیے اس کو ویڈیو کو ضرور سنا کریں فارغ ٹائم میں, جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو, آپ اس کی سمجھ آئے گی آپ اس کو. صحیح ہے پھر, جزاک اللہ.